بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں موجود ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص ہمارے خانوادوں کے وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن، ہمارے اس مبارک محفل کا حصہ بنے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنے مالی حالات کی وجہ سے، اپنے روحانی مسائل کی وجہ سے، اپنے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 29 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا سفینہ نجات المسائل سیزن 2 بھی اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور آج 28 ٹرانسمیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور جو لوگ سفینہ نجات المسائل میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلے سیزن کی پوری 50 ایپیسوڈ پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اگر وہ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو وہ ان ویڈیو کی طرف بھی اپنا رخ کر سکتے ہیں۔ اور سیزن 2 میں بھی الحمدللہ ہماری آج 29ویں ہے، اور یہ بھی جب 50 اپنی کمپلیٹ ہو جائیں گی پھر ہم سیزن 3 کا آغاز کریں گے۔ تو ابھی ہمارا سفر تھوڑا باقی ہے۔ یقیناً سفینہ نجات المسائل میں کہ آپ کے مسائل کے مطابق، آپ کی پریشانیوں کے مطابق، آپ کے حالات اور معاملات کے مطابق میں آپ کو ایک عمل تعلیم کرتا ہوں کہ جو کسی نہ کسی لوگوں کی پریشانیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کہ جس کے لوگوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے، کہ جو لوگ خود عمل کرنا چاہتے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں، اور جو خود نہیں کرنا چاہتے پھر وہ عمل اسکرین پر نمبر موجود ہے، رابطہ کر کے اپنی ڈیٹیلز بتا کر آپ وہ اپنے مسائل کا چھٹکارا ہم سے معلوم کر کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اس حال میں پریشان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے جس مقاصد کے لیے، جس معاملے کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مسائل میری ویڈیوز میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے لازمی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں، اپنے روحانی مسائل کے سلسلے میں، اپنی پڑھائیوں کی وجہ سے، یا اپنے ذکر و اذکار کی تعلیمات کے لیے، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نام سفینہ نجات المسائل اسی لیے رکھا ہے کہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خاندان شاذلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، شاذلی نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، شاذلیہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں،
ایک اہم دعا کہ جسے دعائے حزب البحر کہتے ہیں وہ اسی خانوادے سے منسوب ہے۔ دعا حزب البحر نے اسی خانوادے سے عروج پائی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی کہ جب امام حضرت ابو الحسن شاذلی آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور آپ بیچ مجدھار میں تھے، سمندر میں تھے، کہ طوفان اپنے آب و تاب کے ساتھ بھڑکتا ہوا آپ کی سفینہ کی طرف یعنی کہ آپ کی کشتی کی طرف دوڑا، کہ جب طوفان اس حد تک آ گیا کہ اس کشتی کے غرق ہونے کا ڈر ہوا کہ اس میں جو لوگ موجود تھے سبوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، سب کے سب مایوس ہو گئے تھے کہ جب کوئی راستہ نہ دکھے، کہ جب یہ ہو کہ بس اب ہمارا سفینہ ڈوب جائے گا، اس وقت جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل ان کے لیے وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طوفان کے دوران ہی اسی کشتی میں موجود ایک اللہ کے ولی کہ جن کا نام حضرت ابو الحسن شاذلی تھا، آپ موجود تھے۔ تو بزرگ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو خواب کی صورت میں یا نیم غنودگی جو حالت ہوتی ہے اس کیفیت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے حضرت ابو الحسن شاذلی کو دعا حزب البحر پڑھنے کا حکم دیا۔ باقاعدہ آپ نے خود دعا حزب البحر آپ نے پڑھوائی۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حزب البحر شاذلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرف بہ حرف زبانی یاد کی، اور آپ نے وہ دعا حزب البحر اس وقت پڑھی کہ جب اس سفینہ کو، اس کشتی کو چاروں طرف سے سمندر میں طوفانوں نے گھیرا ہوا تھا، کہ جب آپ نے دعا حزب البحر پڑھی، اس دعا حزب البحر کی برکت سے وہ طوفان تھمنے لگا، اور تھمتے تھمتے وہ طوفان بالکل پرسکون حالت میں سمندر آ گیا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیاوی حالات، دنیا ایک سمندر کے مانند ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو جسم ہے، یہ سمجھ لیں کہ کشتی کے مانند ہے، اور وہ جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سمجھ لیں کہ طوفان کے مانند ہے۔ اب تھوڑا سا اپنے آپ کو اس رخ میں دیکھیں آپ، کہ آپ جب پوری چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر جو لوگ اس پریشانی کے عالم میں، اس طوفانی زندگی کے عالم میں، جب وہ جو لوگ حزب البحر پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل اس دعا حزب البحر کی برکت سے جیسے وہ کشتی کنارے پہ لگی، اس کشتی میں رہنے والوں کو، کشتی میں سوار ہونے والوں کو اللہ نے امن بخشا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کا امن بخشتا ہے۔ وہ طوفان ختم ہو جاتے ہیں جو پریشانی، مشکلات اور مسائل کی وجہ سے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ مسائل چاہے آپ کے روحانی ہوں، چاہے جسمانی ہوں۔ تو جو لوگ حزب البحر کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا حزب البحر آپ کم از کم سال میں، سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیا کرو۔ اور کامل ہے وہ شخص کہ جو حزب البحر کو مہینے میں 3 دن کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اور کامل ہے وہ شخص کہ جو ہر روز دعا حزب البحر پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ دعا حزب البحر کی میں نے بہت برکتیں سمیٹیں، بہت برکتیں دیکھیں، اور اس کے بڑے عجائبات اس دعا حزب البحر سے منسوب جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں۔ اور دعا حزب البحر پڑھنے والے کو مشاہدات بھی بہت ہوتے ہیں، اور حقیقی مشاہدات جو رب کی طرف سے ہوں، جو اولیاء کرام کی طرف سے ہوں، جو اس کے اپنے بزرگوں کی طرف سے ہوں۔ اگر آپ پریشان ہیں،
اگر آپ کی کشتی بیچ مجدھار میں ہے اور طوفانوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ خود نہیں پڑھ سکتے دعا حزب البحر، تو اپنے گھر میں ہی دعا حزب البحر کا ختم رکھ لیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا حزب البحر کا ختم کیسے کریں؟ ایک عام شخص دنیا دار اس کو نہیں معلوم، تو سب سے پہلے وہ ہمارے نیٹ ورک پہ دعا حزب البحر تلاش کرے، اور جب وہ اس کو حاصل کر لے، اس ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور دعا حزب البحر جس طرح ہم قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم مختلف ختم کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف درود پاک کے ختم کا محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنے جو آپ کے محسن ہوں، جو آپ کے احباب ہوں، جو آپ کے دوست ہوں، جو آپ کے رشتہ دار ہوں، یعنی کہ جو آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہوں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ جو سارے لوگ مل کے جمع کر کے 360 کچھ گنتی کے دانے رکھ دیں، جیسے ہم لوگ چیئیں رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ کھجور کی گٹلیاں رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی ایسی گنتی کی کوئی چیز رکھتے ہیں کہ 360 دانے ہوں، اور تمام گھر کے فرد گول دائرہ بنا کے بیٹھ جائیں، یا اس مجلس میں، اس محفل میں جس طرح بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، اور آپ پڑھتے رہیں اور 360 کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ اس میں کسی بھی شخص پر کوئی قید نہیں کہ وہ کتنی دعا پڑھے۔ یہ عام لوگوں کا ختم ہے۔ اب ایک ختم عام لوگوں کا ہے اور ایک ختم ان کا ہے جو عام سے خاص ہیں، یعنی کہ جو باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں ان کی بھی ترتیب بتاتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک خاص طریقے کا ختم کرنا چاہتے ہیں جو درجہ اس میں آتا ہے، اول میں آتا ہے، وہ 3 بندے بیٹھ جائیں، اور 3 بندے بیٹھ کر ایک ایک شخص 120 120 120 کی تعداد 360 پوری مکمل کر لے۔ اب چاہے اس میں 2 گھنٹے لگیں، 4 گھنٹے لگیں، 6 گھنٹے لگیں، 8 گھنٹے لگیں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں۔ پڑھائی کے دوران اگر ان کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ جائیں اپنے حاجت کو پورا کریں، باوضو ہوں، دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں، لیکن اس پڑھائی کے دوران گفتگو نہ کریں، اور اپنے ساتھ ایک پانی کا جگ رکھ لیں، اور جب پوری 120 کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس میں دم کر لیں، اس کو پھونک لیں۔ ایک ختم اس کا یہ ہے جو سب سے بہترین ہے کہ 3 بندے بیٹھ کر پڑھ کے، اور پھر اس کا جو پانی ہے وہ تمام گھر والے استعمال کریں، گھر میں چھڑکیں۔ وہ پانی جو ختم میں حزب البحر کا ہو، اگر جس گھر میں جادو ہو، جس گھر میں شیاطین ہوں، جس گھر میں پریشان حال لوگ ہوں، اس کے گھر والوں کو پلایا جائے، اس گھر میں چھڑکا جائے، تو اس کی برکت سے ساری پریشانیاں، آزمائش سب آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ختم کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 فرد بیٹھ جائیں، اور 5 فرد یعنی کہ ایک شخص 72 مرتبہ پڑھے گا۔ جب 5 لوگ 72 کی تعداد پڑھیں گے تو یہ 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ ایک طریقہ کار اس کا یہ ہے، ترتیب وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، آپ کی حزب البحر کا ختم پورا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ یہ خاص طریقہ کار سمجھا رہا ہوں میں۔ تیسرا اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ صرف 10 بندے بیٹھیں، 11واں نہ ہوں، 9 نہ ہوں، صرف پورے 10 ہوں، اور ان 10 بندوں کو یہ تعلیم کیا جائے کہ وہ 10 بندے بیٹھیں گے اور حزب البحر 36 مرتبہ ایک شخص پڑھے گا۔ تو 10 فرد، 10 افراد جو موجود ہیں، جب وہ 36 بار کی تعداد پڑھیں گے تو 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ 10 لوگ جو موجود ہوں وہ سیاہ لباس میں ہوں، یا پھر سیاہ لباس نہیں ہے پھر وہ احرام کی حالت میں ہوں، یعنی کہ جیسے ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہوئے ہم احرام باندھتے ہیں، اس احرام باندھ کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کسی مسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، شیاطین کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو خاتمے کے لیے، آپ نظر بد کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، کسی مسائل سے نکلنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ سیاہ رنگ کا کپڑا اب پہن کر پھر آپ اس کو 10 لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں کیسے پریشانی سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ 10 لوگ 36 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 10 مکمل ہو جائے گی۔
ختم کا طریقہ یہی ہے۔ اور اگر پانچواں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اگر 20 لوگ ہوں، 20 فرد ہوں، تو 20 فرد، ایک فرد 18 مرتبہ یعنی کہ 18 ٹائمز ایک شخص پڑھے گا تو وہ حزب البحر کے ختم ہو جائے گا۔ اگر 30 لوگ موجود ہیں پورے تو ہر شخص 12 مرتبہ دعا حزب البحر پڑھے گا اور اس کو مکمل کرے گا۔ اور اگر 40 لوگ موجود ہوں تو ہر شخص 9 مرتبہ پڑھ کے اس کو ختم مکمل کرے گا۔ یہ اس کا ختم کا طریقہ کار ہے، اس کی ترتیب ہے۔ ایک ترتیب عام لوگوں کے لیے جو وہ سب مل کے جتنی چاہے پڑھ لیں، لیکن تعداد 360 کی مکمل ہو۔ باقی مختلف کاموں کے لیے بزرگ اس طریقے سے فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین طریقہ جو میں نے اس معاملات میں دیکھا کہ اور میں نے لوگوں کو باقاعدہ بتایا کہ گھر کے اندر مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، کوئی آزمائش، سخت آزمائش آ گئی، تو وہ 10 فرد اپنے گھر میں جمع کرے اور 10 کو یہ حکم کرے کہ وہ سیاہ لباس پہنے، سر برہنہ رکھیں، سر پر ٹوپی نہ ہو، اور بیٹھ جائیں اور ایک بندہ 36 بار دعا حزب البحر چاہے دیکھ کے پڑھ لے یا زبانی یاد ہو تو زبانی یاد کر کے پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد پانی دم کر لے، اور پانی دم کرنے کے بعد جس شخص کے لیے کیا گیا اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 کے وسیلے سے اور دعا حزب البحر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اب جب حزب البحر کا ختم ہو جائے اس کے بعد پھر کوئی میٹھا رکھ لیں، یا گڑ والے چاول بنا لیں، یا میٹھے چاول بنا لیں، یا کچھ بھی میٹھا رکھ لیں، یا کچھ کھانا گھر میں کھانے کو جو آپ کھاتے ہو وہ رکھ لو، اور پورا فاتحہ اصال کر کے بالخصوص حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال کریں اور پھر دعا کریں۔ یہ ختم آپ کا یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پانی تو آپ نے یہ سمجھ لیں کہ مرض کے علاج کے لیے رکھا، ختم کے لیے آپ نے کچھ بھی کھانے پینے کا سامان رکھا، اس میں فاتحہ پڑھی جو فاتحہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابوالحسن شاذلی کی روح کو اصال کر کے آپ کو لٹا کر پھر آپ کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابوالحسن شاذلی کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہے دعائے حزب البحر کا طریقہ کار اور ختم کا طریقہ۔ جو میرے پاس سوال آیا تھا تو میں نے تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیا۔ اچھا، اب ایک سوال اور آیا تھا ہمارے پاس کہ راہ عملیات کی تیاری کیسے کریں گے؟ جو رجب سے ہمارا جو سیشن شروع ہوگا، رجب، شعبان اور رمضان سے، راہ عملیات کا جو ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا کہ جس میں عمل تعلیم کیا تھا، اس کی ترتیب و طریقہ کار کیا ہے، کیا اس میں کسی سامان کی ضرورت پڑے گی، اور جو اس میں پچھلے سال شامل نہیں ہوئے تھے وہ اس بار شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں آپ کیا کروائیں گے، عمال کروائیں گے، اتارا پریکٹیکل کروائیں گے، کیا سمجھائیں گے، یہ سوال ہے۔ تو راہ عملیات کا الحمدللہ ہمارا دوسرا سیزن ہوگا، اور یہ سیزن رجب سے شروع ہوگا۔ ہم نے فارم ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، دے دیا تھا تمام لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کے رجسٹریشن بھی کرا دیا الحمدللہ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع بھی ہیں، اس میں موجود ہیں۔ پچھلے سال بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور الحمدللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوا، اور جو نئے لوگ شامل ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو پرانے لوگ بھی شامل ہیں وہ اور مزید اس کی برکتیں سمیٹیں گے۔ تو ماہ رجب المرجب میں یکم سے یہ ہمارا اس کا آغاز ہوگا، جس میں راہ عملیات میں آپ کو ایک عمل دیا جائے گا، اور اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار سمجھائے جائیں گے، اور آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کی زکوٰۃ ادا کرائی جائے گی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے طریقہ کار، پھر اسی کے ذریعے ہم مختلف پریکٹیکل اتار کے طریقے، دوسرے طریقے، کام لینے کے طریقے پھر ہم اس میں واضح کریں گے کہ یہ چیپٹر ہمارے 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک تربیت عاملین پر کہ جو عملیات کی جستجو رکھتے ہیں وہ عملیات میں سیکھیں گے، اور جو لوگ ذکر و اذکار میں شغاف رکھتے ہیں، جو لوگ ہمارے سلسلے کے ذکر
اور شغل کہ جو ایک طریقہ کار ہے بزرگوں کا، ہم پھر ان شغل کو بتائیں گے، اس ذکر کے طریقہ کار سمجھائیں گے. اس کا حصے کا نام ہمارا تربیت سالکین ہے، کہ جس میں خاندان قادریہ کے، خاندان سہروردیہ کے، چشتیہ کے، سہروردیہ کے، ابوالعلائی کے، جہانگیری کے، صابریہ خاندان کے، نظامیہ خاندان کے تمام سلاسل جو ہمارے پاس موجود ہیں اور باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہیں. اور الحمدللہ ہمارے نیٹ ورک سے جو بھی چیز، جو بھی معلومات، جو بھی علم، جو کچھ بھی عمل آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے، الحمدللہ یہ سند کے ساتھ مستند ہوتا ہے. اگر کوئی کسی عمل کی سند ہم سے معلوم کرنا چاہے تو وہ معلوم کر سکتا ہے. ہم اس کو اس کی ترتیب بھی دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس عمل کی اجازت کن بزرگ سے کہاں سے آئی. اس لیے ہماری اجازت سے، ہمارے بزرگوں کی اجازت سے جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں رجس سے، وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں شیاطین کے شر سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اجازتیں باقاعدہ طور پہ سند کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کی وجہ سے رجت ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر اجازت کے ساتھ پڑھا جائے، سند کے ساتھ پڑھا جائے، کبھی رجت نہیں ہوتی. بالخصوص سورۃ قریش پڑھنے والے کو تو ہرگز نہیں ہوتی. تو راہ عملیات میں ہم انشاءاللہ تعالی اعمال بھی دیں گے، ذکر و اذکار بھی دیں گے، ترتیب بھی سمجھائیں گے، طریقہ کار بھی سمجھائیں گے. تو یہ تو ہو گئے ہمارے 2 سوال کمپلیٹ. اور تیسرا سوال یہ تھا لشکر قریش میں شامل ہونے کا طریقہ، اور کیا یہ لشکر کے علاوہ بھی کچھ خاص لوگوں کا لشکر ہے. تو اس کا سوال یہ ہے کہ لشکر قریش ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ ہمارے بزرگوں کے حکم پر بنا، اور اس کے رہنما اور اس کے رہبر وہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہم تمام کی ڈورے ہمارے مرشدوں کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے بزرگان دین کے ہاتھ میں، ہمارے اولیاء کرام کے ہاتھ میں، کیونکہ ان کی اجازت سے ہی سب کچھ کام ہوا. اور لشکر قریش میں شامل ہونے کے لیے اس کی عام لوگوں کے لیے ترتیب و طریقہ کار یہ ہے کہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے اور 70 دن اس کو مکمل کریں گے، تو وہ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں. اور پھر مزید اس میں پختگی کے لیے جب 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی، جب 70 کی تعداد مکمل ہو جائے گی، پھر 333 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کو 40 دن مکمل کریں گے. اس کے بعد پھر 1111 مرتبہ 40 دن مکمل کریں گے، پھر 1900 مرتبہ 40 دن مکمل کریں گے، پھر 1.25 لاکھ کریں گے، اور پھر اس کے بعد 360 مرتبہ اس کو ورد میں رکھیں گے، یا پھر 70 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے. یہ لشکر قریش کا ہمارا ترتیب و طریقہ کار ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آخری کا حصہ یہ بھی ہے کہ کچھ خاص لوگوں کا لشکر ہے. یقیناً کہ جو اللہ کی راہ میں چلا اس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، اپنے خاص کاموں کے لیے چن لیا. کہ جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے مطابق چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، یقیناً وہ خاص کام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے. یہ وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کس کام کے لیے تیار کیا گیا. ہو سکتا ہے ہم جو لشکر تیار کر رہے ہیں اس کا فائدہ 10 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، 200 سال بعد ہو، ہماری نسلیں اس میں موجود ہوں اور پتہ نہیں کب سے چل رہا ہو. صرف صورتیں بدلتی رہتی ہیں. آج میری صورت ہے، کل کسی اور کی صورت ہوگی، پرسوں کسی اور کی صورت ہوگی. کام لینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. آج آپ میری صورت میں لشکر دیکھ رہے ہیں، کل میرے بعد کسی اور کی صورت میں لشکر دیکھیں گے. یہ چلتا رہے گا قیامت تک. جو لوگ سورہ قریش پڑھتے رہیں گے اپنی اولادوں کو نصیحت کریں، اپنی اولادوں کو وصیت کریں کہ سورہ قریش کی پیروی ضرور کریں، سورہ قریش ضرور پڑھیں، سورہ قریش پہ ضرور عمل کریں. کیونکہ اس دور پرفتن دور میں، اس بگاڑ والے دور میں، اس انتشار والے دور میں، اس گہما گہمی والے دور میں
جس طرح بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے، کہ جس طرح برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس طرح فتنے ایسے برس رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے بوندیں برستی ہیں پانی کی، کہ جہاں جاؤ کسی نہ کسی فتنے میں انسان گر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس تمام فتنے سے، تمام مصائب سے، تمام سے دور رہیں، آپ کی اولادیں محفوظ رہیں، تو ان کو سورہ قریش ضرور پڑھنے کو کہیں، کیونکہ سورہ قریشی وہ ڈھال ہے جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے ان فتنوں سے۔ سورہ قریشی ڈھال ہے جو آپ کو بچاتی ہے جادو کے شر سے۔ سورہ قریشی ڈھال ہے جو آپ کو نظر بد سے بچاتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات ہونے والے ان لوگوں کی ہوں گی جو نظر بد سے وفات پائے ہوں گے، یعنی کہ اس امت میں سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نظر بد کتنی خطرناک ہو گئی۔ تو سورہ قریش کی 4 آیت ایسی ہیں کہ جس کے اندر چاروں عناصر اور چاروں عناصر سے جڑے ہوئے ان چاروں قسم کی مخلوقات جو انہی عناصر سے وجود میں آئیں، تخلیق میں آئیں، سب کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ آتشی یعنی کہ ہر وہ مخلوقات جو اپنے اندر شر رکھتی ہے، جیسے شریر جنات ہیں، جیسے شیاطین ہیں، جو اپنے اندر تحریک رکھتی ہوں، جو شریر ہوں، انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، جادو بھی حرارت اور حدت رکھتا ہے۔ نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ قریش آپ کو جسمانی امراض سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آتش کے ساتھ ساتھ بادی، باد، خاک اور خاک یعنی کہ سردی، ٹھنڈ۔ اگر ہم انسانی جسم کے اندر بیماریوں کو دیکھتے ہیں اور وائرس کو دیکھتے ہیں، کوئی اینٹی بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے نا وہ ٹھنڈ میں ہے۔ وہ وائرس، وہ بیکٹیریاز کہ جن کی زندگی ہی ٹھنڈ ہے، وہ جب انسان کے وجود کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ایسے موذی امراض آ جاتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں ابھی جب ریسرچ ہوئی کہ فلاں ممالک میں فلاں جہاں پہ برف جم جاتی ہے وہاں سے مختلف قسم کے وائرس دریافت کیے ہیں، مختلف باڈیز ملی ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں، 5-5 ہزار سال پرانی باڈیز ملی ہیں، اس کے اندر سے جراثیم نکلے، بیکٹیریاز نکلے، وہ زندہ تھے۔ کیوں؟ ٹھنڈ کی وجہ سے۔ تو سورہ قریش پڑھنے والا ان بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں گرمی کا توڑ بھی ہے، اس میں سردی کا توڑ بھی ہے، اس میں خاک کا بھی ہے اور اس میں باد کا بھی ہے اور آب کا بھی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ قریش مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ جو لوگ سورہ قریش پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو محفوظ رکھتا ہے ہر اس فتنے سے جو اس روئے زمین پر ہیں۔ یہ تو وہ سوال تھے کہ جو مجھے بچوں نے لکھ کے دیے کہ جو کامنٹس کے اندر مختلف سوال میں سب سے زیادہ سوال اس قسم کے تھے۔ آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے وہ ہے کہ کسی بھی پوشیدہ چیز، پوشیدہ بات، پوشیدہ جسے راز کہتے ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، مطلب کوئی چھپی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کے لیے ایک خاص عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کو بڑا مخفی رکھا گیا، اس کو بڑا چھپا کے رکھا گیا۔ اس عمل کے بارے میں یہ ہے کہ اس عمل کے پڑھ لینے سے ایک خاص بات انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے، اس سالک کے اندر، کہ وہ چھپی باتوں کو جان لیتا ہے۔
یعنی اب جو شخص اس عمل کو مکمل کر لیتا ہے اس کے اوپر مختلف علوم ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اس میں چھپے ہوئے جو راز ہیں نا وہ اس پہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ خاص کر یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو عالم دین ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، کوئی علامہ کا کورس کر رہا ہے، کوئی درس نظامی کر رہا ہے، کوئی مختلف دنیاوی معاملات میں کورس کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو طالب علم ہیں۔ اب طالب علم چاہے وہ دنیاوی علوم کے ہوں یا پھر روحانی علوم کے ہوں یا پھر دینی علوم کے ہوں، جہاں بات علوم کی آئے گی، علوم یقیناً ایک چھپا ہوا ہی ہے، اور اس کو جاننے والا، اس پہ مہارت رکھنے والا ہی وہ عالم کہلاتا ہے، یعنی کہ جو جانتا ہے۔ اب کوئی فزکس میں ماسٹرز ہے، کوئی کیمسٹری میں ماسٹر ہے، کوئی فقہ میں ہے، تو کوئی دورہ حدیث میں ہے، تو کوئی میتھ میں ہے۔ ہر شخص آپ کو اپنے فن میں ماہر ملے گا، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ یہ چھپی چیزیں آپ پہ ظاہر کرتا ہے۔ چھپی چیزوں میں یہ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی مریض آپ کے اوپر آیا، اس کے اوپر چھپا ہوا جادو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا آپ کا۔ اس پہ کوئی چھپا ہوا شیطان موجود ہے وہ آپ پہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس پہ کوئی چھپی ہوئی نیگیٹیوٹی ہے کہ جو خود کو ظاہر نہیں کر رہی لیکن تکلیف دے رہی ہے، وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ کتنا خاص عمل ہے آج کا۔ اگر آج کے عمل کی ہم تھوڑی سی حقیقت سمجھ لیں، حقیقت جان لیں، تو ہم اس عمل کی معرفت کو پالیں گے کہ اس عمل کی حقیقت کو پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ اب آپ روحانیت کے علوم سیکھنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، اس سفر میں چلنے میں چھپے ہوئے جو راز ہیں وہ آپ پر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کی برکتیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی، اس کے جو معاملات ہیں وہ آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ ظاہر ہونا چاہے مشاہدے کی حالت میں ہو، چاہے خواب کی حالت میں ہو، یا چاہے جاگتی آنکھوں کی حالت میں ہو، چاہے بیداری کی حالت میں ہو، ہوتی ضرور ہے، کیونکہ اس عمل کا نام ہی ظاہر کرنے کو ہے۔ ایک شخص میڈیکل پڑھ رہا ہے، میڈیکل میں بڑے چھپے ہوئے راز ہیں انسان میں۔ 90% انسان کے اندر جو موجود ہے وہ میڈیکل میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ صرف 10% پڑھایا جاتا ہے جو بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو جاننا اتنا آسان نہیں ہے، انسان کو جاننا ہی رب کو جاننا ہے، کہ جس نے انسان کو پہچان لیا، انسان کی حقیقت کو جان لیا، وہ اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ یہاں پہ انسان کو جاننے سے مراد انسان کی تحقیق کرنا، انسان کے ظاہر و باطن کو دیکھنا، اس پہ مہارت رکھنا، اس کے ہونے والے اندر بیماریوں، اور انسان کو جو رب نے بنایا ہے اس رب کی تخلیق کا مشاہدہ کرنا، اور چھپے ہوئے جو راز ہیں یہ عمل ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کائنات کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ موجود ہے انسان کے اندر موجود ہے۔ آج میڈیکل ریسرچ جو بھی موجود ہے، آج جو میڈیکل بات کرتی ہے ریسرچ کے مطابق، پروف دے کے بات کرتی ہے، دلیل دے کے بات کرتی ہے، ثابت کرتی ہے سائنس، وہ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں، جو آج سائنس پروف کر رہی ہے اس چیز کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کچھ بھی موجود ہیں، ہم سے زیادہ ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہم سے ثواب حاصل کرتے ہیں،
لیکن جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں نا، جو سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ حضور کی اقوال پر باقاعدہ طور پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. چلو ڈیپ میں چلتے ہیں. اب جیسے ایک حدیث ہے کہ اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر آپ چائے میں، دودھ میں یا کسی بھی چیز میں اس کو پی سکتے ہیں. تو مکھی کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری ہے. ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. اب جب انسان نے یہ دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک میں بیماری اور ایک میں شفا ہے، تو اس پہ ریسرچ ہوئی، اور جب ریسرچ ہوئی تو واقعی اس بات پہ ثابت کیا انہوں نے کہ اس میں ہے ایسا. اب جیسے حضور نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو تو اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بند کر لیا کرو، اپنے جو برتن ہے وہ اوندا کر کے رکھ دیا کرو، جب رات کو سویا کرو تو چراغ بجھا دیا کرو. اس پہ ریسرچ ہوئی تو گویا معلوم ہوا کہ اس وقت اس پہر انسان کے گھروں کے اندر کچھ نیگیٹیوٹیاں داخل ہوتی ہیں. تو حضور کا فرمان حق ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھا، لوگوں کو ثواب کی نیت سے بتایا، لوگوں کو ثواب کی نیت سے کیا، لیکن ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی. ریسرچ جن لوگوں نے کی پھر وہ اس کے راز کو بھی جانے. اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے طریقہ کار ہیں کہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں تو ہم ان سے ہمیشہ ہر قدم آگے ہیں. اگر وہ خود کو 10 قدم سمجھتے ہیں تو ہم جب وہ 10 قدم پہنچتے تو ہم ہی کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. کیونکہ علم مومن کی ہی میراث ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں کسی اور چیز میں لگا دیا اور وہ خود ہماری چیزوں میں لگ گئے. خیر، بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ طور پر چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اب آپ کی روحانیت بھی آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، آپ کے گناہ بھی آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آپ کی نیکیاں بھی آپ کے اندر موجود چھپی ہوئی ہیں، بیماریاں بھی چھپی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کے بارے میں جان لیں تو احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان حروفوں پہ بات کریں گے کہ جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں. سورہ فاتحہ میں تمام حروف موجود ہیں سوائے 7 کے. سورہ فاتحہ میں 7 حروف نہیں ہیں، باقی تمام حروف موجود ہیں. یعنی کہ حروف ابجد کو دیکھتے ہیں، اس کی تعداد 28 ہے. 21 حروف سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، 7 حروف سورہ فاتحہ میں موجود نہیں ہیں. یہ عمل ان حروفوں کا ہے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ منسوب ہو کر جڑ کر جب بنتے ہیں تو یہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں. وہ 7 حروف کون سے ہیں پہلے وہ سن لیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں. وہ قرآن کی اس آیت کہ جسے سورہ انعام کہتے ہیں، آیت نمبر 122، یہ آیت وہ ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ 7 کے 7 حروف موجود ہیں. اور پھر سورہ فاتحہ کا جو عمل بنتا ہے، میں عمل بتاؤں گا آپ کو. میں تو وہ حرف بتائیں جو سورہ انعام میں موجود ہیں. وہ حرف کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حرف ہے سے، ثمر والا، جیم، خ، ز، شین، ف، زوئیں. یہ 7 حروف ہیں کہ جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں، لیکن انہی حروفوں کو ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ ملا کے جب سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جسے ام الشفا کہتے ہیں، کہ سورہ فاتحہ کا نام ہی شفا ہے. تو جب بزرگ فرماتے ہیں کہ ان 7 حرفوں کو سورہ فاتحہ کے ساتھ اس خاص ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو ہر چیز انسان پہ ظاہر ہو جاتی ہے. 7 حرف کون سے ہیں؟
سے، جیم، خے، زے، شین، فے اور زوئیں۔ اب یہ 7 حرف جو قرآن کی آیات میں موجود ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 122، اومن قانا معیزہ فحیانہ وجعلنا لہو نور یمشی بھی فی الناس کمن مثالہ۔ اچھا، یہ اسکرین پر بھی آپ کے موجود ہے، فی ظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ یہ آیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ صرف آیت آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ 7 حرف موجود ہیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں۔ اب اس کے عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، اس کی ترتیب و طریقہ کار یہ ہے کہ اتوار کے دن، یعنی کہ آج اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اتوار کے دن آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان، اتوار والے دن عصر اور مغرب کے درمیان 333 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین بحق یا ثابت ہو۔ پھر پیر کے دن عصر اور مغرب کے درمیان الرحمن الرحیم بحق یا جلیل 333 مرتبہ۔ پھر منگل والے دن عصر اور مغرب کے درمیان مالک یوم الدین بحق یا خبیر ہو۔ بدھ والے دن عصر و مغرب کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا ذکی۔ جمعرات والے دن عصر و مغرب کے درمیان اہدنا الصراط المستقیم بحق یا شکور۔ جمعہ والے دن صراط الذین انعمت علیہم بحق یا فتاح 333 مرتبہ۔ جمعہ والے ہفتے والے دن عصر کی نماز کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بحق یا ظاہر 333 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہفتے کا عمل ہوگا آپ کا، اور پھر اسی ترتیب سے 7 حصے کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ اتوار سے ہفتہ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم دوسرے اسٹیپ میں داخل ہو گئے، تیسرے اسٹیپ میں داخل ہو گئے، ایسے 7 اسٹیپ پورے کریں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے مکمل علاج کے لیے پڑھتے ہیں، جادو کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ بھی معلوم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا کسی کے دل میں کیا ہے، کوئی شخص آپ کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے یا کیا خیال رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی دنیاوی معاملات میں، کیونکہ ہمارے ساتھ دیکھو ہر قسم کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، دنیا دار بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، اور پھر اس راستے پہ چلنے والے اپنی اس کے لیے بھی کر رہے ہیں، روحانیت کے لیے بھی۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے 7 دن کافی ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کے 7 اسٹیپ پورے کریں گے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کو اپنے ورد میں رکھیں، لیکن کرنا عصر اور مغرب کے درمیان ہی ہے۔ اتوار کے دن بھی عصر مغرب کے درمیان کا یہ معمول بنا لینا اپنا، پھر آپ اس کی برکتیں سمیٹنے سے نہ سمٹیں گی تم سے۔ پھر ایسا ہوگا کہ اگر کوئی شخص تم سے جھوٹ بھی بول رہا ہوگا نا، تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہوگے، کسی سے ڈیل کر رہے ہو، تو آپ کے دل میں بات آئے گی یار یہ نہیں کر، اس کو چھوڑ دیں، اس کو اس طرح کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، فلاں جگہ جانا بہتر ہے، فلاں جگہ جانا بہتر نہیں ہے، فلاں کام کرنا بہتر ہے، فلاں کام کرنا بہتر نہیں ہے، اس وقت یہاں جاؤ، اس وقت یہاں نہ جاؤ، اس وقت اس محفل میں شریک ہو، اس وقت شریک نہ ہو، سب تمہارے اپنے اندر سے آواز آئیں گی۔ کیونکہ انسان کی جو چھپی ہوئی فراست ہے نا، یہ اس تک کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ کیسا عمل ہوگا اور کتنا زبردست عمل ہوگا، آپ ذرا کریں تو صحیح اس عمل کو، آپ کو پتہ لگے گا۔ بیاض شاذلیہ میں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ نوٹ کرنا۔ اچھا، پڑھا صرف آیت جائے گی، جو میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی ہے یہ نہیں پڑھنا، یہ صرف آپ کو بتایا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ 7 حرف موجود ہیں۔ یہ وہ 7 حرف ہیں جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہیں، لیکن جب ان 7 حرف کی روحانیت کو سورہ فاتحہ کی روحانیت میں ملاتے ہیں تو پھر ہم اپنے مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں برکتیں ملیں، اس سے سورہ فاتحہ کی برکت سے ہمارا کام ہو، سورہ فاتحہ کی برکت سے ہمیں شفا ملے، اس کے وسیلے سے ہمیں شفا ملے۔
تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے. باقی آج کا عمل یہ ہمارا خاص ہے. باقی اس کے علاوہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے تیاری کریں، اور تیاری یعنی کہ راہ عملیات کی، کہ جس میں تربیت عاملین اور تربیت سالکین دونوں ہوگا انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ تعالی میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی عمرے کے لیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کے بعد میں اناؤنسمنٹ کروں گا، ڈیٹ بتاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی مل جائے، کیونکہ ابھی یہاں کے کچھ کام میرے پاس پینڈنگ میں موجود ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جنوری کے 15 تک میرے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے، تاکہ آپ کی ٹرانسمیشن بھی چلے گی. تو اس کے متعلق بھی کچھ پلان ہے میرے پاس، تاکہ میں وہ مکمل کر کے جاؤں، تو تاکہ آپ کے کسی معاملات میں کوئی گیپ نہ ہے، آپ کو پریشانی نہ ہو کسی بھی معاملے میں. تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. باقی انشاءاللہ جو لوگ میرے ساتھ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے، اور جو دعا حزب البحر کا ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت ہے. تو خیر اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.